آباد ایک تاریخی شہر ہے جس کے دامن میں ایک طرف بزرگان دین آرام فرما ہیں تو دوسری طرف فقیر منش شہنشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بھی محو استراحت ہے۔ علاوہ ازیں مشہور زمانہ سیاحتی مراکز اجنٹا، ایلورا، بی بی کا مقبرہ، پنچکی اور اس کا آبشار بھی یہیں واقع ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر یہ شہر بین الاقوامی سطح پر ایک اہم سیاحتی مرکز بن چکا ہے۔ حالیہ چند برسوں میں ملک کے بڑے بڑے صنعتی گھرانوں نے اپنے کارخانے قائم کر کے اس شہر کی شکل ہی بدل ڈالی، تاہم یہ علاقہ پھر بھی تعلیمی اعتبار سے نسبتاً پسماندہ ہی ہے۔ اس تعلیمی پسماندگی کا اثر اقلیتوں پر اور خاص طور پر مسلمانوں پر کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس علاقے میں حالانکہ مسلمانوں کی قابل لحاظ آبادی موجود ہے، لیکن تعلیمی پسماندگی کی وجہ سے ان کا بڑا حصہ سماجی اور معاشی طور پر پچھڑ کر رہ گیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں جو نوجوان تعلیم یافتہ ہیں ان میں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے اور اس میں دن بدن سال بسال اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ روزگار کے مواقع بہت کم ہیں اور مقابلہ بہت سخت۔ کمزور تعلیمی پس منظر اور مناسب رہنمائی کے فقدان کی وجہ سے مسلم نوجوان مقابلہ جاتی امتحانات میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے اور اس طرح مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہی مایوسی ملت کا عظیم نقصان بن جاتی ہے۔ ہماری رائے میں ایک شعوری منصوبہ بندی اور اس کی منظم عمل آوری اس صورتحال کو بدل سکتی ہے۔ حالانکہ حکومت اقلیتوں کی تعلیمی اور معاشی پسماندگی دور کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہی ہے۔ 1986 کی نئی تعلیمی پالیسی اور لازمی تعلیم قانون 2009 کا نفاذ بھی انہی کوششوں کا نتیجہ ہے، لیکن تعلیمی پسماندگی کی وسعت کے پیش نظر اس سلسلے میں غیر سرکاری سماجی اداروں کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اس حقیقت کے مد نظر چند ہم خیال افراد نے سروش ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اورنگ آباد کا قیام عمل میں لایا۔ 30 ستمبر 1992 کو یہ سوسائٹی رجسٹر کی گئی۔ سوسائٹی نے اقلیتوں اور خصوصاً مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک اہم پروجیکٹ سروش ایجوکیشن پروجیکٹ کے نام سے تیار کیا۔ اس پروجیکٹ کا افتتاح مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے 1995 میں رکھا گیا۔ اس پروجیکٹ کے تحت معیاری تعلیم فراہم کرنے کی غرض سے سوسائٹی نے شہر کے 3 مختلف مقامات پر سروش ایجوکیشن کیمپس قائم کیے۔ پہلا کیمپس قلب شہر میں واقع ناکسین کالونی میں 1996 میں شروع کیا گیا۔ یہاں ذریعہ تعلیم اردو رکھا گیا۔ دوسرا کیمپس شہر کے مضافات میں واقع مٹمٹا علاقے میں 2002 میں شروع کیا گیا۔ یہاں کا ذریعہ تعلیم انگریزی اور اردو ہے۔ اسی طرح تیسرا کیمپس مٹمٹا میں واقع تعلیم آباد سے متصل ایک غریب بستی میں 2003 میں قائم کیا گیا، جہاں مراٹھی اور اردو میں تعلیم دی جاتی ہے۔ ان تینوں کیمپس میں اب تک انگریزی، اردو اور مراٹھی میڈیم کے 5 پری پرائمری اور 5 پرائمری اسکول شروع کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اردو اور انگریزی میڈیم کے 3 ہائی اسکول بھی قائم کیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں 2 جونیئر کالج کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے، جن میں ایک سائنس اور دوسرا آرٹس کالج ہے۔
SSC یعنی میٹرک بورڈ کے نتائج نہایت شاندار رہے ہیں۔ مارچ 2014 تک جملہ 1547 طلبہ اور طالبات نے میٹرک کا امتحان دیا، جن میں 90% سے زیادہ نمرات لے کر کامیاب ہونے والے بچوں کی تعداد 34 ہے۔ امتیازی نشانات یعنی 75% سے 90% تک نمرات حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد 493 ہے، جبکہ فرسٹ کلاس پاس والے طلبہ کی تعداد 637 ہے۔ مسلسل کئی برسوں سے میٹرک کے نتائج 100% آ رہے ہیں۔ ان تمام اعداد و شمار سے تعلیمی معیار کا پتہ چلتا ہے۔ مذکورہ بالا تمام کیمپس میں ہر سہولت سے مزین اسکولوں کی عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں، پلے گراؤنڈ فراہم کیا گیا ہے، ای لرننگ کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے، شاندار اور سہولیات سے لیس کمپیوٹر سینٹرز موجود ہیں، طلباء کی شخصیت سازی اور کردار سازی کے لیے لیکچر سیریز، سمر کیمپ، سدبھاونا کلب، کنزیومر کلب اور دیگر نصابی، ہم نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں عمل میں لائی جاتی ہیں۔ سمر کیمپ کا انعقاد ہمارے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان تمام عمارتوں کی خوبصورتی کے پیش نظر تعلیم کے موضوعات پر فلم بنانے والے فلم سازوں کی توجہ بھی ان بلڈنگوں کی طرف ہوتی رہتی ہے اور یہ لوگ اپنی فلموں کی شوٹنگ بھی یہاں کرتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے وہ ذہین اور باصلاحیت بچے جو کمزور معاشی پس منظر کی وجہ سے کسی اچھے کالج میں داخلہ نہیں لے سکتے یا اونچی فیس والے کوچنگ سینٹر میں شریک نہیں ہو پاتے اور اس طرح صرف چند نمرات کی کمی کی بنا پر میڈیکل اور دیگر پروفیشنل کورسز میں داخلہ لینے سے محروم رہ جاتے ہیں، ایسے طالب علموں کے لیے سروش جونیئر کالج برائے سائنس میں اپریل 2010 میں سروش اسکالر بیچ کا ایک اہم پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے۔ اس اسکالر بیچ میں داخلے کے لیے ایک تحریری امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ امتحان انگریزی، ریاضی، سائنس مضامین کے علاوہ جنرل معلومات پر مبنی ہوتا ہے۔ جو طلبہ میٹرک میں 80% یا اس سے زیادہ نمرات حاصل کرتے ہیں انہیں اس امتحان میں شرکت کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس امتحان میں کامیاب ہونے والے طلباء کو بلحاظ میرٹ سروش اسکالر بیچ میں داخلہ دیا جاتا ہے۔ اس اسکالر بیچ کے طلباء کے رہائش کے لیے ایک بوائز ہاسٹل اور ایک گرلز ہاسٹل بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے اب تک 2 اسکالر بیچ مکمل ہو چکے ہیں۔ ان میں تعلیم پانے والے بعض طلباء الحمدللہ میڈیکل، ڈینٹل اور دیگر کورسوں میں داخلہ حاصل کر چکے ہیں۔ البتہ فنڈز کی کمی کے باعث سروش اسکالر بیچ کو جاری رکھنے میں دقت پیش آ رہی ہے، چنانچہ ملت کے بچوں کی تعلیم کے بارے میں فکر مند، خوشحال افراد اور اداروں سے تعاون کی پرخلوص درخواست ہے۔